مفتی محمد قاسم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب شکریہ وقت دینے کا. سیلاب کے صورتحال پر گفتگو جاری و ساری ہے کہ سندھ میں جو سیلاب آیا کیا معاملات ہوئے, کتنی تباہی ہوئی اور کتنی چیزوں کو درست کیا گیا اور کتنی چیزیں ابھی بھی درست نہیں ہیں, کتنا نقصان ہوا اور اس نقصان کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں, کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. آج ہم اسمبلی میں 2-3 دن سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے سیلاب زدگان پر جو پہلا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اسمبلی کو 3 مہینے کے لیے تالا لگا دیا گیا. یہ 3 مہینے تک تالا لگا کر رکھنا یہ سیلاب زدگان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کہ ہم یہاں پر ان کے لیے بات بھی نہ کر سکیں, ہم ان کے لیے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی آپ لوگوں کو مشورہ بھی نہ دیکھ سکیں, آپ اس کی طرف آ بھی نہ سکیں؟ اس لیے آن نہیں تھی کیونکہ سارے ممبران اپنے اپنے ایریا میں تھے, تو یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اگر ہم اس کو چلاتے بھی. جی اسی طرح میں آ رہا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ یہی جواب آئے گا کہ سارے ممبران اپنے اپنے علاقوں میں تھے. نہیں, علاقوں میں بھی نظر نہیں آئے. اسپیکر صاحب علاقوں میں بھی معذرت کے ساتھ کوئی نظر نہیں آیا. حکومت اگر نظر آتے, درستگی ہوتی اور یہاں پر لوگ آتے اور کرتے تو آج ہم اتنی پریشانی میں کہاں ہوتے. 3 مہینے اگر لگاتار یہ سب اپنے حکومتی نمائندگان وہاں پر تھے تو ابھی تک خرابیاں کیوں ہیں, ابھی تک پریشانی کیوں ہے, ابھی تک روڈ پر لوگ کیوں موجود ہیں, ابھی تک ریلیاں لگا کر ان کا اپنے جھونپڑیوں میں کیوں ہیں, ابھی تک وہ چاول ابال کے کیوں کھا رہے ہیں, ابھی تک بچی ہوئی گندم وہ اپنے بچوں کو ابال کے کیوں دے رہے ہیں, ابھی تک پانی ان کے پاس کیوں نہیں ہے, ابھی تک کھانا ان کے پاس کیوں نہیں ہے. 3 مہینے تک کیا کیا ہے؟ آتے تو بتا دے. سی ایم صاحب آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں بہت بڑی تقریر سنا دی اور ہمیں اسکرین پر بہت کچھ دکھایا. ایسا لگا کہ اب سندھ میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. کہیں سے دکھایا گیا کہ اتنی بڑی پریشانی ہے, تو اتنی بڑی پریشانی صرف اسمبلی میں 3 مہینے تک ڈسکس ہی نہیں ہوگا تو وہ حل کیسے ہوگا, اس پریشانی کو ہم ٹھیک کیسے کریں گے. سی ایم صاحب نے آ کے ہمیں سارا کچھ بتایا کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے, اتنی پریشانی ہے, اتنی پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے. بھائی آپ نے 3 مہینے آپ نے وہاں لگائے. سی ایم صاحب نے کہا کہ میں ہر ضلع میں 2 مرتبہ گیا ہوں. 3 مہینے میں 90 دن ہوتے ہیں اور 5-6 مہینے سے لوگ وہاں متاثر ہیں, تو گویا کہ آپ 15-16 دن گئے ہیں اور اسمبلی آپ نے 3 مہینے بند کر دیا. خود وہاں پر 15-16 دن جانے کے لیے پورا اسمبلی بند کر دیا تاکہ ہم ان کی حقوق کے لیے ہم نشاندہی نہ کرا سکیں, ہم بتا نہ سکیں کہ وہاں پر کیا کیا معاملات ہیں. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ آپ آئے 3 مہینے کے بعد تو آپ یہ بتاتے کہ لاڑکانہ میں 3 لاکھ افراد متاثر ہوئے. 3 لاکھ میں سے آپ نے کتنوں کو کتنے خیمے دیے, آپ نے کتنا کھانا دیا, آپ نے ان کو صاف پانی دیا, آپ نے ان کو خوراک دیا, کتنوں کو دیا؟ بتاتے کہ لاڑکانہ میں 3 لاکھ, مثال کے طور پر 3 لاکھ افراد متاثر تھے. 3 لاکھ میں سے آپ نے کتنوں کو دیا؟ پتہ چلا جی آپ نے 10,000 کو دیا, 20,000 کو دیا, آپ نے 30,000 متاثرین کے ساتھ مدد کی. تو بھائی باقی جو 2,70,000 باقی جو بچتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا تعاون کیا؟ آپ نے میڑ میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, آپ کے جوئی میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, 7 میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, قاضی احمد میں کتنے متاثر ہوئے, نواب شاہ میں کتنے متاثر ہوئے, بدین میں, لاڑکانہ میں اور ٹھٹا میں اور سجاول میں اور دوسرے علاقوں میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, اور آپ نے کتنوں کے ساتھ تعاون کیا؟ 3 مہینے کے بعد آپ نے آ کر یہ بتایا کہ ہم نے تو کوئی ایسا فگر ہمیں نہیں ملا کہ آپ نے اتنے لاکھ متاثرین میں سے اتنے کے ساتھ تعاون کیا. ہاں یہ بات ہمیں ملی کہ اپوزیشن نے کچھ بھی نہیں کیا, اپوزیشن نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اپوزیشن جماعتیں تو نظر ہی نہیں آئے. اور عوام سے پوچھے, عوام کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو حکومت نظر نہیں آئی. بھائی آپ کہیں گے نہیں ہمیں ہم تو نظر آتے ہیں, کہا نہیں آپ تو کورونا ہو.
جیسے کورونا کا فنڈ نظر نہیں آیا, کورونا کا راشن نظر نہیں آیا, ایسا سیلاب کا فنڈ بھی نظر نہیں آیا, اور سیلاب کا جو راشن بھی نظر نہیں آیا, فنڈ بھی نظر نہیں آیا, تعاون بھی نظر نہیں آیا. پتہ نہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سارا کچھ اگر آپ نے کیا ہے, ایمانداری پر کیا ہے, آپ نے کوئی ریلیف فنڈ قائم کیا ہے, آپ نے کوئی ریلیف فنڈ کی کوئی کمیٹی قائم کی ہے, آپ نے اگر ریلیف فنڈ کی کوئی کمیٹی قائم کی ہے تو میرے خیال میں جواب میں آئے گا ہاں جی ایک کمیٹی بنائی ہے ہم نے. تو کمیٹی میں کس کو رکھا ہے آپ نے جے ڈی اے کا کوئی نمائندہ رکھا ہے, آپ نے ایم کیو ایم کا کوئی نمائندہ رکھا ہے, آپ نے پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ رکھا ہے, آپ نے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی نمائندہ رکھا ہے؟ کیوں نہیں رکھا؟ میں سندھ کے افراد سے یہ ان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں, جو آپ کے لیے فنڈ ریلیف کی کمیٹی بنائی گئی ہے, خطرے کی گارنٹی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں رکھا گیا ان کمیٹیوں میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر آئیں گے تو ہمیں بتانا پڑے گا, ہمیں آپ دکھائیں گے, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. مگر آپ نے کسی چیز کو دکھانا نہیں ہے, بتانا نہیں ہے, چھپانا ہے اور کھانا ہے. تو ابھی کھانے والے معاملات میں آپ ہمیں کیوں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے آپ. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو ریلیف فنڈ کمیٹی قائم کی ہے اس میں آپ نے اپوزیشن جماعتوں میں سے کس کس کو رکھا ہے, آپ نے تحریک لبیک پاکستان سے کس کو رکھا ہے, یا دوسری جماعتوں میں سے کس کو رکھا ہے؟ سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں یعنی سندھ والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. چوروں کی رکھوالی ہوگی تو پھر یہی معاملہ ہوگا, یہی پریشانی ہوگی. ابھی تک آپ بتائیں, کسی نے آ کے بتایا کہ ہم پیپلز پارٹی کو 15 سال حکومت میں ہو گئے, 15 سال کے اندر جو سیلاب کا پانی بلوچستان سے آتا ہے, جو دوسرے سیلاب کے پانی سندھ میں داخل ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنے ڈیم بنائے, کتنے ڈیم بنائے 15 سال میں بتایا جائے. سندھیوں کے جان کی تحفظ کے لیے, ان کے زمینوں کی تحفظ کے لیے, سیلابی پانی کو روکنے کے لیے کتنے ڈیم بنائے گئے؟ کوئی نہیں بنایا گیا, کک نہیں بنایا گیا, نہ ہی بنایا جائے گا, سوائے یہاں پر ہمیں بس بھاشن دیا جائے گا, ہم یہ کریں گے, ہم 20 لاکھ گھر بنائیں گے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, 50 لاکھ گھر تو پہلے سن چکے, 1 کروڑ گھر پہلے سن چکے, اب آپ 20 لاکھ گھر پہ آ گئے ہیں. آپ 20 لاکھ گھر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ 3 لاکھ روپے اگر آپ ایک گھر کے لیے دیں گے تو 6000 بلین روپے بنتے ہیں, ملین نہیں بلین روپے بنتے ہیں. کیا آپ کے پاس اتنے اب پیسے ہیں؟ نہیں ہے. تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جھوٹ بول کر کیوں سندھیوں کو, کیوں سیلاب زدگان کو آپ متاثر مزید کر رہے ہیں؟ آپ کتنے گھر بنائیں گے؟ 3 مہینے کے بعد آپ بند اس اسمبلی کا تالا کھولنے کے بعد ابھی آپ آئے ہیں, اور ہمیں ابھی تک آپ نے ایک گھر کا نہیں بتایا کہ ہم نے کتنے گھر بنائے ہیں. 20 لاکھ گھر آپ کب بنائیں گے, کتنا بنائیں گے, کس طرح بنائیں گے؟ وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے, مگر مجھے بتائیں آپ نے 10,000 گھر بنائے, آپ نے 20,000 گھر بنائے, آپ نے 30,000 گھر بنائے, آپ نے 1 لاکھ بنا لیا, 20 لاکھ میں سے کتنے بنائے؟ ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا. آپ یہی کچھ سناتے جائیں گے, یہی ہم سنتے جائیں گے کہ ہم اتنے لاکھ بنائیں گے, کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بناتے بناتے یہاں سے چلے جائیں گے, اور وہ بے سر و سامان تھے بیچارے, بے سر و سامان رہے گے. یہ الحمدللہ کراچی والوں نے سیلاب زدگان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے, انہوں نے باقی این جی اوز کے پلیٹ فارم سے بھرپور تعاون کر کے ان کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے. جتنا سہارا دینے کی کوشش چاہیے تھی وہ کی گئی ہے. ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں, فلٹر لگائے گئے ہیں, اور تالاب بنائے گئے پانی کے لیے, تاکہ ان کے پاس صاف پانی موجود ہو, وہ پینے کا پانی موجود ہو, ان کے لیے خوراک ہو. اور خیمہ بستیاں قائم کی گئی, اور ہزاروں خیمے بنائے گئے, اور ان کے لیے خوراک کا اہتمام کیا. آج ابھی جائیں, ابھی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ٹنڈو اللہ یار میں آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک ساری چیزیں ٹھیک ہے, وہ تو بیچارہ ابھی بھی روڈوں پر ہے, ابھی بھی وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہے, ان کے سروں پر کوئی چھت نہیں ہے, بے سر و سامانی کے عالم میں روڈ پر ابھی بھی مائیں بہنیں بچے بیچارے بلک رہے ہیں, وہاں موجود ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے ٹنڈو اللہ یار میں ایک ٹرک حادثے میں ایک ماں اور بچے کو کچل
دیا گیا, آپ نے کہا ہم نے تو سب ٹھیک کر دیا ہے, ہم نے تو ان کو سارا سہولت دے دی ہے, مگر وہ ماں اور بچہ کیوں ہلاک ہو گئے, وہ بچہ کیوں شہید ہو گیا, مجھے یہ بتایا جائے. اور یہ بات کا پیغام, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, وہ جو روڈ میں شہید ہوئے ہیں وہ ماں بچے, وہ سندھ کے حکومت کے منہ پر ایک تماچا ہے, اور وہ ایسا تماچا ہے جو تاریخی تماچا ہے کہ روڈ پر بلکنے والی مائیں بہنیں, وہ سندھی بیچارے, وہ کیوں اس طرح روڈ پر موجود ہے, حکومت نے ان کے لیے کیوں گھر نہیں دیا, وہ حکومت جس نے یہ کہا کہ روٹی کپڑا مکان, نہ ان کے پاس روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, سوائے سہاروں کے, سوائے جھوٹے باتوں کے, سوائے یہ وہ دائیں بائیں کرنے کے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر نہیں آتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا, آگے کا کوئی پلان نہیں ہے, آگے کا کیا آپ دیں گے, کیا کریں گے آپ, ابھی تک آپ نے کوئی خاص پلان, آپ آتے اور بتاتے کہ ہم نے آگے اتنے سارا کچھ ہم نے پلان بنا دیا ہے اور ہم نے ان میں سے اتنوں پر عمل بھی کیا ہے. اور مجھے تو اتنی بہت افسوس کی بات ہے, بہت پریشانی کی بات ہے میرے لیے کہ ادھر جب حکومتی بینچوں سے کوئی ایک ذرہ برابر, ایک تنکا برابر کوئی کام دکھایا جاتا ہے تو سارے ڈیکس بجا رہے تھے, خوش ہو رہے ہوتے. بھائی یہ ڈیکس بجانے کے دن نہیں ہے, یہ کرب کا دن ہے, پریشانی کا دن ہے, خوشی کا کے دن نہیں ہے. ہماری سندھی عوام وہاں پر پریشان ہے, وہ پریشانیوں میں موجود ہے. آپ خوشی سے ڈیکس بجا رہے ہیں, کیا آپ نے ان کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیا, کیا آپ نے ان کے ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیا, کیا وہ ابھی خوشحال ہو گئے, کیا ان کی اسکولیں بحال ہو گئی, کیا ان کے وہ صحت کے ادارے بحال ہو گئے؟ نہیں, وہ ابھی بھی بیچارے دوائیوں کے لیے پریشان ہیں, ابھی بھی وہ تعلیم کے لیے پریشان ہیں. سی ایم صاحب نے کہا کہ 20,000 اسکول متاثر ہیں, تو بھائی صرف آپ نے یہ تو کہہ دیا ہمیں کہ اسکول متاثر ہے, مگر اسکولوں میں سے کتنوں کو آپ نے تعمیر کیا, کتنوں کو بحال کر دیا, کہاں تک آپ نے بحال کر دیا؟ کیا ابھی تک پانی نکل چکا ہے؟ پانی تو وہاں موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, لوگ بھی موجود ہے, پھر اسمبلی کیوں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پریشانی زیادہ ہے اور ابھی تک ہے اور موجود ہے تو پھر ہمیں آج بھی اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر آج بھی ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر آج بھی ہم وہاں بیٹھے رہتے. کیا آپ کے یہ کہہ کر آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, تو ٹائم میرے خیال 15 منٹ میں 10 منٹ ہو گیا ابھی تک. نہیں 10 اور اپوزیشن لیڈر ہے, 18 منٹ ہو گئے, میں نوٹ کر رہا ہوں, وقت دیا, ابھی اور بھی ممبر بولیں گے, میں نے تو ابھی تک ہمیں فکس کیا تھا 15 منٹ کا, میں نے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کافی چیزیں, پرچی کھولی نہیں ہے, کیا ہوگا آپ بڑا تھوڑا سا وقت وائنڈ اپ کریں, ختم کریں. کہ وہ پریشان ہے, آپ نے پریشانیاں کتنی دور کی, نہیں کی ہے نا. آج اسمبلی کیوں لگائی گئی, میں یہ بات کر رہا ہوں, آج اسمبلی آپ لگانے کا مطلب ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے, پہلے ٹھیک نہیں تھا. اچھا پہلے ٹھیک نہیں تھا اس لیے اسمبلی نہیں لگی, ابھی بھی سب ٹھیک ہے, آپ اسمبلی لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا, نہیں میرا استعفا منظور ہوا ہے, میں ایک ایم پی ہوں, مجھے عوام کے لیے بات کرنی ہے, ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو پریشان ہے, ان کے لیے میری بات کرنی ہے, میرا استحقاق ہے.